دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا لے جاتے ہیں۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہو وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ تو عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستی ہو وہ ان ہنسنے والیوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہو۔ اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہے ظلم کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ابھی ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کی تلاوت سماعت کی۔ اس میں اشخاص و افراد کے باہمی حقوق اور آداب معاشرت کا ذکر ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ نمبر 1، کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر و استہزاء یعنی ہنسی مذاق کرنا۔ نمبر 2، کسی پر طعنہ زنی کرنا۔ نمبر 3، کسی کو ایسے لقب سے پکارنا یا ذکر کرنا جس سے اس کی توہین ہوتی ہو یا وہ اسے برا مانتا ہو۔ محترم حضرات، اب ان 3 باتوں کو کچھ تفصیل سے جانتے ہیں۔ پہلی بات، تمسخر و استہزاء۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی شخص کی تحقیر و توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگے، اس کو تمسخر و استہزاء کہتے ہیں۔ اور یہ جیسے زبان سے ہوتا ہے ویسے یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ سے اس کی نقل اتارنے یا اشارہ کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی کا کلام سن کر بطور تحقیر کی ہنسی اڑائی جائے۔ تمسخر کی ممانعت کا قرآن کریم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ اس میں مردوں کو الگ مخاطب فرمایا اور عورتوں کو الگ۔ دونوں میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ کیا خبر جس کی تم ہنسی اڑاتے ہو وہ اپنے کسی عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو۔ یہاں ایک نکتہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن نے مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ بھی تمسخر سے منع کیا۔ حالانکہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اور کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ استہزاء کرے وہ بھی اسی حرمت میں داخل ہے، مگر اس کا ذکر نہ کرنے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مردوں عورتوں کا اختلاط ہی شرعاً ممنوع ہے۔ جب اختلاط سے ہی روکا گیا تو مذاق تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسری بات جس کی آیت کریمہ میں ممانعت بیان ہوئی وہ ہے لمز، یعنی کسی میں عیب نکالنا، کسی کا عیب ظاہر کرنا یا عیب پر طعنہ دینا۔ آیت کریمہ میں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی تم اپنے عیب نہ نکالو، مطلب کہ جو تم دوسرے کے عیب نکالو گے وہ تمہارے عیب نکالے گا، کیونکہ عیب سے تو عادتاً کوئی انسان خالی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، یعنی تم میں بھی کچھ عیوب ہیں اور لوگوں کی آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں۔ ملک بھارت کے آخری مسلمان بادشاہ شاہ ظفر نے کیا خوب کہا، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تیسری چیز جس کی آیت کریمہ میں ممانعت بیان ہوئی وہ ہے کسی دوسرے کو برے لقب سے پکارنا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، اس طرح جو نام اس کی تحقیر کے لیے استعمال ہوتا ہو اس نام سے اس کو پکارنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تنابزوا بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کیا اور اس سے اس نے توبہ کر لی ہو
اس کے بعد اس کو اس برے عمل کے نام سے پکارنا، جیسا چور، شرابی، زانی وغیرہ۔ کسی نے کوئی گناہ کیا اور اس سے توبہ کر لی، اس کو اس پچھلے عمل سے عار دلانا اور تحقیر کرنا حرام ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے کہ جس سے اس نے توبہ کر لی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے ذلیل و رسوا کریں گے۔ لیکن اگر کسی کی پہچان و القاب ہو اور وہ اسے برا نہ سمجھتا ہو، ایسے لقب سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں، اور سنت یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے لقب دیے جائیں۔ أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمان کرنے سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کا سراغ نہ لگایا کرو، اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، یہ آیت کریمہ بھی باہمی حقوق اور آداب معاشرت کے متعلق احکام پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی 3 چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ پہلی چیز ظن یعنی گمان کرنا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو، پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں ہے۔ تو اب ہمارے لیے اس کی تحقیق ضروری ہے کہ کون سے گمان گناہ ہے، کون سے نہیں۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں ایک جامع تفصیل لکھی ہے کہ ظن یعنی گمان کرنے کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا حرام، دوسرا واجب، تیسرا مستحب اور چوتھا جائز۔ نمبر 1 ظن حرام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھنا کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گا، مصیبت میں ہی رکھے گا اور وہ میری مغفرت نہیں کرے گا، یا اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ سے اس طرح کا گمان رکھنا حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، یعنی میرے بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا رکھنا فرض ہے، بدگمانی حرام ہے۔ اسی طرح ایسے مسلمان جو ظاہراً نیک دیکھے جاتے ہو، ان کے متعلق بغیر کسی کبھی دلیل کے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ نمبر 2 ظن واجب، جو کام ایسے ہے کہ ان میں کسی جانب شرعاً عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی دلیل واضح نہ ہو، وہ ظن واجب پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک آدمی کو قبلے کی سمت معلوم نہیں اور کوئی بتانے والا بھی نہیں، تو اب یہ اندازہ کرے کہ قبلہ اسی طرف ہے، وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اسے ظن واجب کہتے ہیں کہ اپنے شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے گمان پر عمل کرنا واجب ہوا۔ نمبر 3 ظن مستحب، ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ نمبر 4 ظن مباح، کسی معاملہ میں شک ہو جاوے تو اپنے غالب گمان پر عمل کرنا مباح ہے یعنی جائز ہے، جیسا کہ نماز کی رکعتوں کی 3 پڑھی یا 4۔ اب کوئی امر یقینی نہیں ہے تو غالب گمان پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری چیز سے آیت کریمہ میں منع کیا گیا ہے وہ تجسس ہے، یعنی کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا ہے۔ اس میں 2 قرأتیں ہیں، پہلا تجسسو اور دوسرا تحسسو۔ صحیح ہے ان کی حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ ارشاد ہے ولا تجسسو ولا تحسسو، اور ان دونوں کے معنی قریب قریب ہے۔ بعض ائمہ نے ان دونوں میں یہ فرق کیا ہے کہ تجسس کسی ایسے امر کی جستجو اور تلاش کو کہتے ہیں اور تحسس مطلق تلاش اور جستجو کو کہا جاتا ہے۔ اور معنی آیت کے یہ ہے کہ جو چیز تمہارے سامنے آ جائے اس کو پکڑ سکتے ہو، اور کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کی جستجو کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کی آیت کریمہ میں ممانعت بیان ہوئی ہے وہ ہے غیبت، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا جو سچی ہو، اس کے سامنے کرے تو اسے ناگوار گزرے۔
غیبت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھانا فرمایا. جس طرح کسی انسان کا گوشت نوچ کر کھانے سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، اسی طرح اس کی آبرو ریزی بھی تکلیف کا موجب ہے. ایسے ہی حدیث میں غیبت کو زنا سے سخت کہا ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے. یاد رکھے غیبت کرنا بھی منع ہے اور اسے سننا بھی منع ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اخلاق رذیلہ سے مکمل حفاظت فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. اللہم مزید فزید. اللہ ان تمام طلباء کو مزید ترقیات سے نوازے. واقعی یہ ان دو آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی. یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. گھر گھر کو اور سماج کو سدھارنے کے لیے ان تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے.